جاتے ہیں اس نفس تک جو ملامت کرنے والا ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے اس پر ملامت کرتا ہے، اسکیل بناتا ہے کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا کسی بھی روح سے. باقی جو نفس کی 5 کیفیات ہیں ان کو تو وہ جانتا ہی نہیں، ریکگنائز ہی نہیں کرتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ درجے ہیں یہ دراصل علم کے درجے ہیں، یہ انٹالوجی کے درجے ہیں، یہ علم کے درجے ہیں، اور یہ انسان کے درجے ہیں، اور اسی کے اعتبار سے انسان کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو 6 کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یہ میری ذاتی پرسنل فارمولیشنز نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ وہ ڈیبیٹ ہے جس میں ذاتی آرا ہو سکتی ہیں کسی کی، لیکن ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا میں بات جو کہہ رہا ہوں اس کی کوئی تاریخی، کوئی ہسٹوریکل ویلیڈیٹی بھی ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک ہسٹوریکل ویلیڈیٹی ہے. میں قرآن اور حدیث کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ صرف وہ لوگ، ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو اس پر اتھارٹی ہوں یا وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوں. میں لیکن جو ہمارا انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے، مسلم ڈسکورس ہے، میں اس کی بات آپ کو بتا سکتا ہوں. اگر آپ امام غزالی سے شروع کرنا چاہیں تو امام غزالی نے یہ تمام مدارج، یہ تمام کانسیپٹس احیاء العلوم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. المنقد من الدلال جو ان کی آٹو بایوگرافی ہے اس میں ملتے ہیں. تحفۃ الفلاسفہ جو ابن رشد کے ساتھ ان کے مکالمات کا حاصل ہے اس میں ملتے ہیں. آپ بر صغیر کے کانٹیکس میں آپ آ جائیں ذرا سا ہسٹری کو کراس کرتے ہوئے، تو یہ امام ربانی، ان کے مکتوبات کی 2 جلدیں ہیں، آپ ان کے خطوط پڑھتے چلے جائیے، اس میں یہ سارے کے سارے تصورات آپ کو مل جاتے ہیں. اقبال پر آپ آ جائیے، اقبال سے پہلے جو اکبر الہ آبادی کی شاعری ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو مزاحیہ شاعری کہہ کر ٹال دیتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کو ہم کوئی اسٹینڈنگ دیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ ریئیکشنری ہیں. اچھے شاعر ہیں مگر ریئیکشنری ہیں. ان کے ہاں یہ تمام کانسیپٹ فارمولیٹ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. اقبال لیکن ہماری بہت بڑی آواز ہیں اس اعتبار سے کہ ہم ان کو ملا نہیں کہہ سکتے ہیں، مولوی کہہ کر نہیں ٹرخا سکتے ہیں. وہ مغرب سے بھی واقف ہیں، مشرق سے بھی آگاہ ہیں، اور جو اسلامی انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے اس پر بھی وہ مطلع ہیں پوری طرح. تو جب ہم اقبال کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کی پوری شاعری کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم پوری شاعری کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی انٹالوجی ٹھیک وہی ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی ہے. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اور اقبال نے جو ایپسٹیمولوجی ہے ماڈرن ویسٹ کی، اس پر بہت شدید اعتراضات کیے ہیں انہوں نے، اور کہا ہے کہ محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی. These are all sensuous. اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش، دانش حاضر حجاب اکبرست، بت پرست و بت فروش و بت گرست. پوری ماڈرن ویسٹرن ایپسٹیمولوجی کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. دانش حاضر حجاب اکبرست، آپ سمجھ رہے ہیں یہ ایکسس ہے؟ یہ ایکسس نہیں ہے، پردہ ہے. ماڈرن ویسٹرن فریم ورک پردہ ہے حقیقت کے اور آپ کے درمیان. یہ اقبال کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. دانش حاضر حجاب اکبرست، بت پرست و بت فروش و بت گرست. یہ بت بناتی ہے، بت بیچتی ہے، اور بتوں کی پوجا کرتی ہے. اور اس کی تفصیلات ہے لیکن تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو یہ، یا پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آپ آ جاتے ہیں تو یہ مسئلہ ان کے ہاں تفہیمات میں موجود ہے، تنقیحات میں موجود ہے، ان کی جو ان کی تفسیر ہے اس میں مل جاتا ہے، پورا فریم ورک ہے اس کے اندر موجود. لیکن ہماری ذہنی حالت یہ ہے کہ جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو بس وہ سیموئل ہنٹنگٹن کو ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بس یہ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا اور اس کے پیچھے امپیریلسٹک ڈیزائن ہوں گے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ان کا کیا مقصد ہے، انہوں نے یہ کیوں فارمولیٹ کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا چاہیے اس کو. وہ کس طرح ڈومینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی پالیسیز کیا ہیں، اس کا کیپٹلزم سے کیا تعلق ہے، ہمیں جاننا چاہیے. لیکن کسی ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت شاعر ہوئے ہیں رئیس فروغ، ان کا کہنا ہے، ان کا ایک شعر ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ محض خیالات کی سملیرٹیز سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ان کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سب لوگ گھومنے کو نکلتے ہیں شام سے، جنات اپنے کام سے، ہم اپنے کام سے. تو وہ کسی چیز کو کیوں فارمولیٹ کر رہے ہیں اور اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمیں وہ بھی سمجھنا چاہیے. لیکن جو ہمارا اپنا تھیوریٹیکل ڈسکورس ہے، جو ہمارا ہسٹوریکل ڈسکورس ہے، ہم اگر اس سے مطلع اور آگاہ نہیں ہیں تو یہ ذہنی اعتبار سے، انٹلیکچوئل اعتبار سے کوئی اہم بات نہیں ہے. اور یہ جو کلیش کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد جھگڑا تو نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈفرینسز واضح ہوں، مجھے پتا ہو کہ آپ کے اور میرے درمیان کیا ڈفرینس ہے، اور ہم ان ڈفرینسز کو تسلیم کریں. آئیے آپ کا ڈفرینس میں تسلیم کرتا ہوں، آپ میرے ڈفرینس تسلیم کریں. میں آپ کے تصور زندگی کو مانتا ہوں، آپ بھی میرے تصور زندگی کو مانیں.
میں آپ کی آنٹولوجی کا قائل ہوں, مجھے اس سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے, آپ میری آنٹولوجی کو مانیں, میں آپ کی ایپسٹیمولوجی کو نہیں چھیڑتا ہوں, آپ میری ایپسٹیمولوجی کو نہ چھیڑیں. تو یہ سارے کانسیپٹس, یہ بیسک کانسیپٹس آپ تسلیم کریں کہ ہاں آپ کے یہ کانسیپٹس ہیں اور آپ ان کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے آزاد ہیں. ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن اگر سمجھتی ہے اور بالکل اس کے پاس ہیں, اس کے پاس بھی ایک فریم ورک ہے, وہ اپنی فریم ورک کے اندر زندگی بسر کریں, ہمیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے معاملات ہیں وہ پاور سے ڈیٹرمن ہوتے ہیں, چونکہ وہ غالب ہیں اس لیے آنٹولوجی بھی ان کی ہے, ایپسٹیمولوجی بھی ان کی ہے, سیکنڈ کاز بھی ان کا ہے, فائنل کاز بھی ان کا ہے, تصور انسان بھی ان کا ہے, تصور زندگی بھی ان کا ہے, تصور نفس بھی ان کا ہے, تمام علوم ان کے ہیں, تمام فنون ان کے ہیں. اور یہ تصور بھی ہمارے ذہن سے نکل گیا کہ ہم نے اپنے علوم پیدا کیے ہیں, اپنے فنون پیدا کیے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ بات آتی نہیں ہے, آنی چاہیے, اس لیے کہ ہماری ہسٹری ہے پوری, 1000 سال کی تاریخ ہے جب ہم نے یہ علوم پیدا کیے ہیں, خود پیدا کیے ہیں. وہ ٹرانسلیٹ بھی ہو رہے ہیں, ٹرانسلیٹ ہو کر ہم تک منتقل ہو گئے ہیں. لیکن یہ ایک بیسک فریم ورک ہے جس میں ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اس فریم ورک کو نظر انداز کر کے ہم کسی سویلائزیشن کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, خواہ وہ ہماری سویلائزیشن ہو یا ادرس کی سویلائزیشن ہو. اور یہ جو کلیش کا مسئلہ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. مولانا مودودی نے کہیں لکھا ہے کہ یہ جو کمیونزم ہے, سوشلزم ہے, یہ دراصل مغربی سویلائزیشن ہی کا ایک آف شوٹ ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے, اور یہ بات وہ کہنے والے تنہا آدمی ہے, اور یہ ہسٹوریکل ایویڈنس اس پر فراہم ہے. لیکن چونکہ مارکس اور اینجل کا فارمولیشن آنٹولوجیکلی ڈفرینٹ نہیں تھا, ایپسٹیمولوجیکلی ڈفرینٹ نہیں تھا, لیکن سوشلی بہت ڈفرینٹ تھا, اکنامکلی بہت ڈفرینٹ تھا, اور وہ مغربی تہذیب کا متبادل بن کر ابھر رہے تھے. اس لیے وہ کشمکش شروع ہوئی جس کی طرف ڈاکٹر جعفر اشارہ کر رہے تھے, کہ انہوں نے چاہا کہ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس ہو, لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایسا فریم ورک ہے کہ جو کیپٹلسٹ فریم ورک کے لیے کسی طرح سے کفایت نہیں کرتا, یہ اس کو سبورٹ کر دے گا. چنانچہ وہ ایک محاذ بنا کر کھڑے ہو گئے, اور پھر ہم نے 70 سال کی وہ سر جنگ بھگتی کہ جس میں دنیا تقسیم ہوئی 2 دھڑوں کے درمیان, 2 کیمپوں کے درمیان. ایک کیپٹلسٹ کیمپ تھا, ایک سوشلسٹ کیمپ تھا. اور مارکس اور اینجلس کے جو فالوورز تھے انہوں نے اس بات پر قناعت نہیں کی کہ ہماری آنٹولوجی یا ایپسٹیمولوجی ایک ہے, تو ہم اپنے علوم اور فنون کو کوئی نام نہ دیں. انہوں نے نام دیے ہیں. سوویت یونین میں پیدا ہونے والی سائنس کو سوویت سائنس کہا گیا ہے. یہ میں تحریری ایویڈنسز کی بات کر رہا ہوں, اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میرا خیال ہے, تحریری ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں. سوویت سائنس کہا ہے انہوں نے کہا ہے یہ مارکسسٹ لٹریچر ہے, یہ شاعری اور ادب کا مارکسسٹ کانسیپٹ ہے. اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو یہ حق تھا, انہوں نے یہ کہا. یا انہوں نے کہا کہ یہ کیپٹلسٹ سوشالوجی نہیں ہے, یہ مارکسسٹ سوشالوجی ہے. اور بالکل ٹھیک کہا انہوں نے, کیونکہ ان کا جو ونٹیج پوائنٹ تھا جہاں سے وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے, انسان کا معاشی مسئلہ متعین کر کے, ان کو حق تھا کہ وہ پوری دنیا کو, پوری کائنات کو اس اعتبار سے دیکھیں. ہما بقائی صاحبہ نے ایک بہت اچھی اصطلاح استعمال کی. انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ورلڈ ویو کا ہے. میں اس میں ایک اصطلاح ایڈ کرتا ہوں, یہ مسئلہ محض ورلڈ ویو کا نہیں ہے, یہ کاسمولوجی کا مسئلہ ہے, کاسمولوجیکل ویو کا مسئلہ ہے, کہ ہماری ایک کاسمولوجی ہے, ہماری ایک آنٹولوجی ہے, ہماری ایک ایپسٹیمولوجی ہے, اور ہمارا ایک ورلڈ ویو ہے. اور اس کی بنیادیں مغربی تہذیب کی ان بنیادوں سے میں نے آپ کے سامنے بالکل بریف گفتگو کی ہے, اس لیے کہ گنجائش نہیں ہے اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کی. آپ مجھے بتائیے کہ ان 6 بنیادی فاؤنڈیشنز میں سے کون سی فاؤنڈیشن ایسی ہے جس کو میں کمپیٹیبل کہہ سکوں یا کوئی اس کو کمپیٹیبل ثابت کر سکے؟ ایک فاؤنڈیشن کمپیٹیبل نہیں ہے. اگر آپ دن ہیں تو وہ رات ہیں, اور اگر وہ رات ہیں تو آپ یقیناً دن ہیں. اس طرح کا ڈفرنس ہے. اس کو ہم برج نہیں کر سکتے, اس کو ہم پارٹ نہیں سکتے. صرف یہ کام کر سکتے ہیں کہ آئیے ہم اپنے ڈفرینسز کو ریکگنائز کرتے ہیں, مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, ان کی قدر و قیمت کی دل سے قدر کرتے ہیں, اور آپ کو اور حق دیتے ہیں کہ آپ اپنے فریم ورک کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کریں, اور میں اپنے فریم ورک کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کروں. اور یہ پیسفل کو ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے, تو ہمیں ڈفرینسز کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہوگا. یہ کہہ دینا کہ اس دنیا کا فریم ورک ایک ہے, گلوبلائزیشن ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ گلوبلائزیشن کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جو ویسٹ کا امپیریل ڈیزائن ہے, میں اور آپ ان ٹوٹو اس کو قبول کر لیں. ان کے جو بھی ہیجمنسٹک ڈیزائنز ہیں, ریسورسز کو, آپ کی اور میری ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنے کے منصوبے ہیں, ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں.